بہت شکریہ، آج آپ ہمارے اس پروگرام میں دوبارہ تشریف لائے۔ ماشاءاللہ آپ کی جو فلاحی خدمات ہیں، جو عوامی خدمات ہیں، وہ بھی بہت زیادہ ہیں۔ اس میں سے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح آپ نے مرکز قرآن و سنہ بنایا اور پھر اس میں غسل اور تجہیز اور تکفین اور فری دسترخوان ہے، کیا کیا آپ کے وہ فلاحی کام چل رہے ہیں؟ بابر بھائی میں ویسے تو الحمدللہ بہت سے فلاحی کام کر رہے ہیں میں، لیکن 4 کاموں کا خصوصی طور پہ ذکر کرنا چاہتا ہوں تاکہ لوگوں کو بھی اویئرنیس بھی ہو اور لوگ اس طرح کے نیکی کے کاموں کو اور اسلامک سینٹرز کا جو کنسپٹ ہے جی وہ ڈیولپ ہو پاکستان میں۔ آپ کو پتہ ہے پہلے مساجد بنائی جاتی تھی، ہاں جی، ہم یہ چاہتے ہیں کہ کمیونٹی سینٹرز بنائے جائیں۔ جو اسلامک سینٹر ہوتا ہے نا، مسجد جو ہے جی وہ اسلامی ریاست کی پریزیڈنسی بھی ہے۔ ایسے ہی کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں رہتے تھے؟ مسجد النبوی میں رہتے جی۔ اس کا مطلب ہے ریاست کا پایا، سلطنت پایا تخت بھی مسجد ہوتی ہے، مسجد تھی، پریزیڈنسی بھی مسجد ہے۔ تو جب مسجد کا یہ کردار معاشرے سے ختم ہو گیا، جنازہ ہے مسجد سے باہر ہو رہا ہے، شادی بھی ہے حالوں میں ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے نکاح تو مسجد تو کمیونٹی سینٹر رہا نہیں۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے قرآن و سنہ اسلامک سینٹر کو قائم کرنے کا یہ مقصد یہی تھا کہ یہ کمیونٹی سینٹر اور فلاحی جو سسٹم ہے کہ 5 وقت لوگ آئے ہیں، ایک دوسرے کی مشکلات سے آگاہ ہیں، تو ایک دوسرے کے کام بھی ہیں۔ اللہ کے فضل سے وہاں پہ قرآن و سنہ اسلامک سینٹرز کے نام سے 6 سے زائد سینٹرز کھل چکے ہیں، اور ان میں جو بنیادی میں سمجھتا ہوں 4 چیزیں ایسی ہیں جو اگر آج ہر مسجد ہر مدرسہ اڈاپٹ کر لے تو بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے۔ نمبر 1 میں نے جو فلاحی کاموں میں سے سسٹم بنایا وہ یہ ہے کہ فری کھانا دیا جائے۔ پہلے وہ 200 سے شروع کیا، پھر وہ 400 پہ چلا گیا۔ اس وقت الحمدللہ 700 افراد ڈیلی صبح دوپہر شام وہاں سے کھانا کھا کے جاتے ہیں۔ اچھا یہ جو بات ہوتی ہے یعنی 2100 آدمی، 2000 سے زیادہ آدمی روزانہ؟ نہیں روزانہ 700، پہلے 200 تھا، اچھا جی، پھر 400، اب روزانہ 700 کے قریب افراد آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ناشتے کے وقت 150، کھانے کے وقت 400، اور پھر رات کے وقت ایک دن میں 700 افراد کھانا کھاتے ہیں۔ اس کا میں نے رزلٹ کیا دیکھا؟ آپ کو پتہ ہے جب کوئی ادارہ بنتا ہے، جب کوئی مدرسہ بنتا ہے، جب کوئی مسجد بنتی ہے، لوگوں میں مسلکی تعصب بھی آ جاتا ہے، لیکن جب میں نے یہ لوگوں کو کھانا کھلانا شروع کیا مسلکی تعصب ختم ہو گیا، کیونکہ بغیر تفریق کھانا کھایا، بلا تفریق کے مسلک، کوئی تفریق مذہب کے تفریق کے بغیر جو مرضی آ کے کھانا کھانا چاہے۔ ایک تو یہ دیکھیں اس کا ایک پازیٹیو، صرف پازیٹیو ویسے بھی ایک نیکی کا کام ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ کرونا کے ایام میں آپ کو پتہ ہے پورے لاہور میں کیسی صورتحال تھی، پورے ملک میں لاہور ایک خاص ٹارگٹ تھا کہ سب سے زیادہ میتیں ہی، اور پورے ملک میں یہ صورتحال تھی کہ لوگ، میں آپ کو کئی واقعات سنا سکتا ہوں، اپنے سگے باپ کو ہاتھ نہیں لگا رہے تھے۔ تو اللہ کے فضل سے ہمارے نوجوانوں نے ان کو غسل دینا شروع کیا نا، تو لوگوں میں خوف کم ہوا، اور پھر الحمدللہ ہم نے صرف غسل نہیں دیے، ان کو تربیت دی کہ سنت کے مطابق بیٹا غسل ایسے ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد بابر بھائی ہم سارا کفن بھی، سارا تجہیز و تکفین کا ایمبولنس سے لے کے چھوڑنے تک اور کفن دینے تک، تدفین تک انتظام ہم کر رہے ہیں۔ اور کئی بڑے عجیب و غریب واقعات بھی آئے، اور کئی ایسے اچھا لوگوں نے دیکھیں اس کو پازیٹیو کئیوں نے لیا۔ ایک بچہ تھا اپنے باپ کو ہاتھ نہیں تھا لگاتا، خیر بچوں نے اس کو انگیز کیا لگاؤ یہ وہ، خیر اس نے اینڈ تک نہیں لگایا، لیکن پاس کھڑا رہا، لیکن جب دفن ہونے کے بعد وہ آیا نا وہ رو رہا تھا، اور وہ اپنے ساتھ پوری فیملی 70 سے زائد افراد ہیں اس کی فیملی کے۔ اچھا، انہوں نے آ کے کہا ہم آپ کے سیکٹ میں، ہم نے کہا یار ہم مسلمان ہیں، یعنی وہ کہنا شروع کیا ہم آپ کے سیکٹ میں کنورٹ ہونا چاہتے ہیں۔ لوگوں کے یہاں تک جذبات، لوگوں نے سمجھا شاید یہ کوئی عقیدے کا مسئلہ، حالانکہ یہ تو مسلمان میت کا اکرام اور احترام اور حق ہے کہ ہر مسلمان میت کو تغسیل کر کے غسل کر کے کفنا کے، یہ کوئی ہمارا ان کے اوپر احسان نہیں تھا، یہ میت کا مسلمانوں کے اوپر حق ہے۔ لیکن آپ نے ان دنوں میں دیکھا ہوگا ایسے ایسے اسکالرز آف ڈالر پیدا ہوئے جنہوں نے کہا میت کو اگر جلانا بھی پڑے تو جلا دیا جائے، تو غسل کے بغیر بھی دفن کرنا پڑے، پیک کر کے، اللہ معاف کرے، کوڑے کرکٹ کی طرح۔ تو جو ہم نے سٹینڈ لیا اس کے حوالے سے میں نے دیکھا کہ میری اپنی کالونی کے اندر بریلویوں کی اموات ہوئی، کچھ دیوبندی، تو انہوں نے آپ سمجھے کہ ہمارے ساتھ نفرت کیا، محبت کا رشتہ قائم ہو گیا، محبت کا، عقیدت کا، احترام کا۔ میں کئی مرتبہ اللہ کا شکر احسان ہے میں اپنی کالونی میں بھی نکلتا ہوں نا تو بریلوی دیوبندی جو کبھی آپ کو پتہ تعصب تو آ جاتا ہے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اب یہ صورتحال ہے وہ ہم سے شدید قسم کی محبت کرتے ہیں۔ ان 2 فلاحی کاموں کے علاوہ بابر میں 2 باتیں ضرور کہنا چاہتا ہوں تاکہ لوگوں کو یہ ایک ادارے کا تعارف بھی ہو جائے، اور دوسری بات اب بڑا ہے، میں نے تیز تر حفظ کا ایک سسٹم شروع کیا جس کے اس کے وقت قرآن و سنہ اسلامک سینٹر میں، میں یہ بھی اس کو بھی میں فلاحی سمجھتا ہوں کیونکہ میں خود مدارس سے پڑھا ہوا تھا۔ اچھا بالعموم مدارس میں نا حفظ کی کلاس آپ بھی پڑھے ہوئے ہیں،
25 سے کم تو ہوتی ہی نہیں. جی جی ایسے ہی 50-60 بچے بھی حفظ کیے کلاس میں, آپ نے بھی دیکھے, ہم نے بھی دیکھے. میں جب اپنی کلاس میں دیکھا کرتا تھا نا, مجھے یہ بات بڑی عجیب لگتی تھی کہ استاد کو 50 بچوں کا کئی دفعہ نام بھی نہیں آتے, اور کچھ دن بعد آتے ہیں, کہتا کہ 7-8 دن گزرنے کے بعد آتے ہیں, اور وہ 50 بچوں کو کیسے ٹائم دے سکتا ہے. تو الحمدللہ ایک باقاعدہ سٹڈی کر کے, انالیسس کر کے میں نے یہ حفظ کا شعبہ قائم کیا کہ ایک استاد کے نیچے صرف 15 بچے ہوں گے میکسیمم. اچھا جی. اور وہ یہاں پہ ہی آ کے سبق یاد کرے گا, یہاں پہ ہی سبقی سنائے گا, یہاں پہ ہی منزل سنائے گا, اور اس کا ہم نے دورانیہ رکھا صبح 7 سے لے کے دوپہر 2:30 بجے تک, اور اس کو کوئی ہوم ورک نہیں ملے گا. وہ گھر جائے, کھیلے, فٹ بال, اسٹڈیز, انگلش پڑھنا چاہتا ہے, ذہنی طور پر وہ ریلیکس فریش. اللہ کے فضل و کرم سے اس کے ہمیں نتائج اتنے. بابر بھائی میرے پاس رہائشی بچے نہیں ہیں, یعنی سارے شہری ہیں. یہ آپ کو میں حیران کن بات, 7 حلقات بن چکے ہیں. سیدنا ابو بکر, عمر, عثمان, علی, حسن, حسین اور سیدنا امیر معاویہ. ہر حلقے میں 15 بچے ہیں. اسی طرح 2 بچیوں کے حلقے ہیں, یہ بھی رہائشی نہیں ہیں. یعنی آپ یہ دیکھیں شہروں میں شہری لوگوں کا یہ ٹرینڈ نہیں ہوتا کہ اس کا 105 بچے تو انہوں نے میرے حوالے کر دیے ہیں. جی جی. اور اللہ کے فضل سے اس کے نتائج اتنے اچھے ہیں بابر بھائی کہ ہم نے وعدہ کیا ہوا کہ 2 سال میں حفظ کرائیں گے, بشرط یہ کسی کو ناظرہ آتا ہو, اور اگر ناظرہ نہیں آتا تو 6 مہینے ہم ناظرہ پہ بھی لگاتے ہیں. تو بچے الحمدللہ 1.25 سال میں 1.5 سال میں حفظ کر کے جا رہے ہیں, 1.25 سال میں 1.5 سال میں حفظ کر کے جا رہے ہیں. ویسے ہم نے ٹائم 2 سال کا رکھا ہوا. اسی طرح بچیوں کے 2 شعبے ہیں, سیدہ حدیجہ اور سیدہ عائشہ کے نام پہ ہم نے رکھا ہوا. اس کے اندر 15 بچی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ شہری لوگوں سے اور متمول گھرانوں کے لوگوں سے اتنے بچے اپنے ادارے میں لے آئیں اور آپ ان کو ڈیلیور کریں, تو یہ فلاحی کام کے ساتھ رفاہی کام بھی ہے. اور مجھے ایک بڑی خوشی ہوئی, کل ایک ویڈیو میں نے دیکھی بابر بھائی, اس کے اندر نا بچے آپس میں قرعہ ڈال رہے ہیں. اچھا جی. کیا کہہ رہے ہیں؟ قرعہ ڈال رہے ہیں کہ کس نے امامت کرانی. واہ, کس نے امام مسجد بننا ہے. جی جی. اور کبھی یہ اصل ہے اسلام. اور کچھ ایسے طبقے یا ایسے علاقے جگہ بھی جہاں پر امام ملتا نہیں ہے, امام ملتا نہیں ہے. تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ ہماری امت کے اندر یہ تبدیلی آنی چاہیے کہ بچے آپس میں اس بارے میں مسابقت کریں, مقابلہ کریں. وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون. آگے بڑھنے کی باتیں تو یہ تھی جو ہم نے پیچھے چھوڑی. پھر اس کے ساتھ جو میں ایک سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا خلا تھا پاکستان کے اندر تعلیم کے میدان میں, اس کو میں نے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے, یہ اللہ کا احسان ہی ہے, بابر بھائی بہترین جو اس ٹائم ایجوکیشنسٹ ہیں ان کے ذریعے ایک نصاب تیار کروایا. اچھا جی. اور اس کا نام ہے QRF اسکول سسٹم. QRF قرآن و سنت ریسرچ فاؤنڈیشن. یہ بنیادی طور پہ ہم ڈاکٹر ذاکر نائک سے متاثر تھے, میں ان کی خدمات سے بھی متاثر ہوں بہت زیادہ. لیکن ان کا جو اسکول کے بارے میں ویژن تھا نا, جی جی, اور انہوں نے ایک بات جو کی ہے, دیکھیں اچھی بات تو انسان کو لینی چاہیے. وہ اپنے اسکول میں جب بچہ داخل کرتے ہیں نا, وہ ماں باپ کا انٹرویو کرتے ہیں, بچے کا نہیں. ماں باپ کی نفسیات اور ذہنیت, اور ماں باپ سے کیا پوچھتے ہیں, اگر آپ کے گھر میں ٹی وی ہے, جی, کیبل لگی ہوئی ہے, تو ہم نے آپ کا بچہ نہیں داخل کرنا. یہاں سے ہم بچے کی اصلاح کر کے بھیجے گھر میں, آپ نے کیبل لگائی ہوئی ہے, بچہ تو تباہ ہو گیا, بچہ تو بیڑا غرق ہو گیا, بچے کے تو ذہن میں دوگلا پن آ گیا. جی جی. تو ان کی کچھ باتیں میں نے الحمدللہ اخذ بھی کی ہیں, اور میں نے QRF سسٹم لانچ کیا. اور یہ دیکھیں کرونا کا وقت تھا, لوگ ڈرے ہوئے تھے. ستمبر میں نے اس سسٹم کو لانچ کیا. صرف ابھی لانچ کیا تو 100 سے زائد بچہ. ویسے میں نے اس کی فیس شروع میں سوچا تھا IRF کی طرز پہ زیادہ رکھوں گا, لیکن معاشرے کی ضرورت کو میں نے محسوس کرتے ہوئے, اور یہ صرف دینی ادارہ نہیں ہے, یہ دنیاوی تعلیم کا بھی بہترین ادارہ ہے بابر بھائی. اس کے اندر دینی طور پہ تعلیم برائے تربیت دی جائے گی, تعلیم برائے حصول مادہ نہیں دی جائے گی. یہ اس کا بنیادی ایجنڈا ہے کہ ہمیں آپ بچے دیں, ہم آپ کو ایک اچھا انسان دیں گے, اچھا کمانے والا نہیں دیں گے. کیونکہ کمائی بابر بھائی پڑھے لکھے بندے نے خود بہت کر لینی ہوتی ہے, ایسے ہی ہے. اور وہ اللہ ایک بندہ پڑھ لکھ گیا ہے, اس نے کمانا تو ہے ہی ہے, تو اس کے دماغ میں یہ کیوں بات ڈال رہے ہو کہ آپ پڑھو اس وجہ سے کہ کمائی ہو جائے گی. یہ بات کو ہم نے نگیٹ کرنا ہے. الحمدللہ 3 ماہ کے اندر 100 سے زائد بچہ داخل ہو گیا ہے, اور لوگ فرینچائزز مانگ رہے ہیں. انشاءاللہ اس طرح کے اداروں کو, اس طرح کے فلاحی کاموں کو بھی ہم بڑھائیں گے.